السلام علیکم طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا استاد قاسم علی ترابی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بیٹے کہ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 18 پڑھا اور اس کی مشق بھی حل کی۔ اب ہم اس ویڈیو میں ایک نیا سبق پڑھیں گے، سبق نمبر 19، جس کا عنوان ہے منشیات ایک ناسور۔ نشہ آور چیزوں کا استعمال انسان کو نہ صرف اپنی نظروں میں گرا دیتا ہے بلکہ رشتہ داروں عزیزوں میں بھی اس کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ لڑکا جو نشہ کرتا ہے، حماد کو ملتا ہے راستے میں، وہ بھیک مانگتا ہے اور اسے 50 روپے کا تقاضا کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس میں انسان کی جو شخصی یا نفسی عزت جو ہوتی ہے مجروح ہو جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور دیکھتے ہیں مصنف نے کیا کیا باتیں اس میں بتائی ہیں۔ سبق نمبر 19، منشیات ایک ناسور۔ حماد شام کے وقت گھر کے قریب ایک میدان میں کرکٹ کھیلتا تھا۔ ایک دن شام کو وہ کھیلنے کے بعد گھر واپس آ رہا تھا۔ ابھی وہ دوسری گلی میں پہنچا تھا کہ اسے گندے کپڑوں میں ملبوس ایک میلا کچیلا سا آدمی دکھائی دیا، جس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں۔ اس کا جسم کمزور اور چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا اور وہ ڈرا سہما سا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ حماد اس کے قریب سے گزرنے لگا تو اس نے اشارے سے روک لیا۔ حماد کو پہلے تو ڈر لگا، لیکن اس شخص کی حالت ایسی تھی کہ حماد کو خیال آیا کہ شاید یہ کسی مصیبت میں نہ ہو۔ حماد محتاط انداز سے اس کے قریب گیا۔ اس آدمی نے بڑی آہستہ اور التجا بھری آواز میں پوچھا، مجھے 50 روپے کی سخت ضرورت ہے، کیا تم مجھے 50 روپے دے سکتے ہو؟ حماد کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن میں تمہارے لیے گھر سے کھانا لا سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ آدمی مایوس ہو کر دوسری طرف چلا گیا۔ حماد گھر پہنچا تو اس کے ابا بھی شام کی چائے پینے کے لیے واپس آ چکے تھے۔ حماد کے ابا جان کی کھلونوں کی دکان تھی۔ وہ کچھ دیر بیٹھتے اور پھر دکان پر واپس چلے جاتے تھے۔ حماد نے اپنے ابا جان کو اس شخص کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگے، بیٹا آپ نے اسے پیسے تو نہیں دیے؟ نہیں ابا جان، میرے پاس پیسے تھے ہی نہیں، اور اگر ہوتے بھی تو میرے خیال میں اسے دینے نہیں چاہیے تھے، وہ بہت عجیب سا آدمی تھا۔ حماد نے جواب دیا، بیٹا وہ نشے کا عادی ہے، وہ میرے ایک دوست شیخ صاحب کا بیٹا ہے، اچھا بھلا تعلیم یافتہ اور برسر روزگار نوجوان تھا، پتہ نہیں کیسے اس لعنت کا شکار ہو گیا، اسے دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے۔ حماد کے ابا جان نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ اتنے میں حماد کی امی جان چائے بنا کر لے آئیں، وہ سب چائے پینے لگے اور گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ابا جان حماد کو سمجھانے کے انداز میں بولے، حماد بیٹا ایسے لوگوں سے دور رہا کرو، ان سے بالکل بھی بات چیت نہ کیا کرو، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ امی جان، بیٹا بچوں کو ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ لوگ نشے کی طلب میں کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ابا جان، در حقیقت ایسے لوگ معاشرے کی ہمدردی اور توجہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ ایسے افراد کے علاج کے لیے ادارے ہونے چاہیے جو انہیں زندگی کی طرف واپس آنے کے قابل بنا سکے۔ حماد، ابا جان لوگوں کو نشے کی عادت کیوں پڑ جاتی ہے؟ ابا جان، بیٹا اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ کچھ نوجوان تو دوستوں کی دیکھا دیکھی بلا سوچے سمجھے نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض بے وقوف نوجوان تو نشے کی عادت میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ پھر زندگی بھر اس عادت کو چھوڑ نہیں پاتے۔ کچھ نوجوان اپنی زندگی کی ناکامیوں اور حالات سے مایوس ہو کر نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کاروبار میں ناکامی، بے روزگاری، تعلیم میں بری کارکردگی اور اوپر سے والدین اور رشتہ داروں کا دباؤ انہیں گھر سے دور کر کے نشے کا عادی بنا دیتا ہے۔ انسان کو نشے کا عادی بنانے میں اس کے دوست اور اس کے ماحول کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ حماد، ابا جان یہ تو بزدلی کی بات ہے کہ انسان ذرا سا ناکام اور مایوس ہو اور نشے کرنا شروع کر دے۔ ابا جان، ہاں بیٹا، کچھ انسان فطرتاً کمزور اور بزدل ہوتے ہیں، ان میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے اور یہ بہت جلد دوسروں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جس انسان کو اپنی ذات پر اعتماد ہو وہ اپنی زندگی کے فیصلے بہتر انداز سے کرتا ہے اور دوسروں سے متاثر نہیں ہوتا۔ نشے کی عادت میں ایسے لوگ مبتلا ہوتے ہیں جنہیں اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی تو ان میں اتنا اعتماد اور عزم و حوصلہ نہیں ہوتا کہ اچھائی پر قائم رہیں۔ حماد، ابا جان مجھے نشے کی عادت کے کچھ اور بھی نقصانات بتائیے۔ ابا جان، بیٹا نشے کی عادت انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہے، اس کی جسمانی اور ذہنی صحت اس قابل نہیں رہتی کہ وہ کوئی بھی کام کر سکے، اس سے مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں، لوگوں سے وہ دور رہتا ہے کیونکہ لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ منشیات خریدنے کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی ہے، جب کہیں سے رقم نہیں ملتی تو ایسے شخص چوری چکاری اور بھیک مانگنے پر مجبور جاتے ہیں۔ حماد، ابا جان عام طور پر کس عمر کے لوگ نشے کی عادت میں مبتلا ہوتے ہیں؟ ابا جان،
بیٹا اگرچہ نشے کی عادت کا تعلق انسان کی عمر سے نہیں ہوتا، کسی بھی عمر کا انسان اس عادت میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن نشے کا شکار ہونے والوں میں عام طور پر نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ حماد: ابا جان، آپ کے خیال میں نشہ کرنے والوں میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ ابا جان: بیٹا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو زندگی کا تجربہ کم ہوتا ہے، وہ زندگی کی اہمیت اور سنجیدگی کو نہیں سمجھتے، وہ اپنے لاابالی پن میں نشے کے جال میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کا ایک خاندان بھی ہے جسے ان سے بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ ان کے ماں باپ انہیں اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھتے ہیں۔ نوجوان معاشرے کا اہم حصہ ہوتے ہیں اور ان کے مستقبل سے پوری قوم کا مستقبل وابستہ ہوتا ہے۔ حماد: ابا جان، کیا ہمیں اس نوجوان کی مدد نہیں کرنی چاہیے؟ ابا جان: جی بالکل بیٹا، اس کے لیے ہم سب کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے شہر کے منشیات کی عادت میں مبتلا افراد کے لیے ایک اچھا اسپتال قائم ہے۔ اس اسپتال میں اس کا علاج ہو رہا ہے، اب تو وہ کافی بہتر ہے، اس کی صحت بھی اچھی ہو رہی ہے۔ شیخ صاحب بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ نماز کی پابندی کرے۔ منشیات کی عادی افراد کے لیے نماز اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نماز سے اخلاق کی اصلاح ہوتی ہے، دل و دماغ کو تقویت ملتی ہے اور نشے چھوڑنے میں آسانی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بیٹا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ سب سے بڑا مسئلہ تب ہوتا ہے جب لوگ نشے کے عادی افراد کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، ان کی مدد نہیں کرتے اور یہ افراد معاشرے سے کٹ کے رہ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ منشیات کے عادی ایک بیماری ہے جس کا علاج ضروری ہے۔ گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں کو ایسے افراد کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ اس لعنت سے نجات حاصل کر سکیں۔ حماد: ابا جان، ایسے افراد کو نشہ کون دیتا ہے؟ ابا جان: بیٹا، کچھ سماج دشمن عناصر اپنے لالچ اور دولت کے حصول کی خاطر دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ انسداد منشیات کے ادارے ایسے لوگوں کا سراغ لگانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ان کے کارندوں کو پکڑا جاتا ہے اور انہیں قانون کے مطابق سزا بھی ملتی ہے۔ جب تک نشہ پھیلانے والے گروہوں کی سرپرستی کرنے والوں کو عبرتناک سزائیں نہیں ملیں گی تب تک اس سماجی برائی کا خاتمہ ممکن نہیں۔ حماد: ابا جان، نشہ کی لعنت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ابا جان: بیٹا، اس برائی سے بچنے کے لیے نوجوانوں کو اپنا کردار مضبوط بنانا چاہیے، اچھائی اور برائی میں فرق کرنا سیکھنا چاہیے۔ نوجوانوں کو ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے نوجوان سگریٹ سے بڑھتے بڑھتے نشے کی عادت تک پہنچ جاتے ہیں۔ گویا سگریٹ نشے کی عادت کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ایسے افراد کے پیچھے پیچھے چلنے کی بجائے انہیں بھی برائی کے راستے پر چلنے سے روکیں۔ جی عزیز طلباء، تو آپ نے سبق بڑی توجہ کے ساتھ اور دھیان سے پڑھا ہوگا کہ حماد کے جو ہے گلی کے نکڑ میں آتا ہے تو ایک لڑکا اسے ملتا ہے، بڑے میلے کچیلے کپڑوں میں ہوتا ہے۔ وہ کسی شیخ صاحب کا بیٹا پڑھا لکھا تھا، لیکن بری صحبت، پورے دوستوں کی وجہ سے وہ نشہ پہ لگ گیا اور نشہ کرنے لگ گیا اور اس سے اس کی ساری صحت جو ہے وہ ختم ہو گئی، بیمار لاغر سا ہو گیا تھا۔ تو اس لیے اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں برے دوستوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی چاہیے، اپنی دوستی جو ہے اچھے سے رکھیں تاکہ ہم برائی سے بچ سکیں۔ آپ ملیں گے اس کے بعد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اس کی مشق کے ساتھ، تو تب تک اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔